بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملالہ یوسفزئی کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، اور جو ڈرامہ کھیلا گیا اسے امریکہ لے جانے تک اس سب کا آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ ملالہ یوسفزئی کا دوبارہ خبروں میں آنا اس کے ایک بیان کی وجہ سے ہے۔ وہ بیان اس نے ووگ میگزین کو انٹرویو دینے کے دوران دیا ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ دو لوگوں کو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ دو لوگ ایز اے پارٹنر بھی تو رہ سکتے ہیں۔ اچھا، ایسے بیان کتنے ہی لوگوں نے دیے ہوں گے، کتنے سیلیبریٹیز نے، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، ہر جگہ پہ، لیکن کسی نے نوٹس نہیں کیا۔ لیکن یہاں پہ ایک مختلف کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اسے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو ملالہ کو ایک مظلوم مسلمان لڑکی کی طرح پورٹرے کیا گیا، جس پہ تحریک طالبان نے حملہ کیا اور اسے تعلیم لینے سے روکا اور تعلیم کے لیے آواز اٹھانے سے روکا۔ ملالہ کا ایک فین کلب بنایا گیا، اور اس کے فالورز جو ہیں زیادہ تر وہ لڑکیاں ہی تھیں۔ جب یقین ہو گیا کہ ملالہ کی بات بہت ساری مسلم کنٹریز تک پہنچ رہی ہے اور لوگ اس کا اثر لے رہے ہیں، تو آخری وار کے طور پہ ملالہ کو نوبل پیس پرائز دے دیا گیا، اور اس کے بعد ملالہ کو ایک ایکٹیوسٹ آئیکن کے طور پہ دنیا کے سامنے لایا گیا۔ ملالہ نے ریسنٹلی آکسفورڈ یونیورسٹی سے اپنی ڈگری مکمل کی ہے، اور اب وہ ایک ملالہ فنڈ کے نام سے ایک NGO چلا رہی ہیں۔ ہم ذرا بیک سٹیج پہ جاتے ہیں، تھوڑا پیچھے جاتے ہیں یہاں سے۔ ملالہ کے والد ایک عام ٹیچر تھے اور اس کی ماں ہاؤس وائف۔ عام سا گھرانہ تھا، نہ بہت امیر تھے نہ ہی بہت کوئی شان و شوکت سے رہنے والے تھے۔ 2012 میں یہ واقعہ ہوا جس میں ملالہ اور اس کے ساتھ دو اور لڑکیاں تھیں، ان کو تحریک طالبان کے لوگوں نے گولیاں ماری۔ ملالہ کے سر میں گولی لگی، اور باقی دو لڑکیاں جو تھیں ان کا نام و نشان تک نہیں ہے، ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ملالہ کو یہاں سے USA ٹرانسفر کیا گیا علاج کے لیے۔ اس کا علاج ہوا، وہ ٹھیک ہو گئی، یہاں تک ساری بات ٹھیک تھی، نارمل تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد ملالہ اور اس کی فیملی پاکستان واپس نہیں آئے۔ ادھر ہی ملالہ ملالہ کو نوبل پیس پرائز دے دیا گیا۔ پھر ملالہ کو ایز اے ایکٹیوسٹ وہ شو کیا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا 2012 میں، اس وقت USA جو ہے وہ اسلاموفوبیا کے مشن پہ کام کر رہا تھا۔ اب یہ جو واقعہ ہوا، اس نے USA کے مشن کو تحریک دی، اور USA جو ہے وہ اس واقعے کو ہائی لائٹ کر کے جو ہے نا اسلاموفوبیا کو بہت زیادہ اوپر لے آیا، اور ان کا یہ مشن کسی حد تک کامیاب بھی رہا۔ اب وقت گزرتا گیا، وہ جو ہے نا حالات بدلتے گئے، پاکستان اس جو ہے نا برے وقت سے نکل آیا۔ اسلام کے نام پہ جو دہشت گردی کا دھبا تھا، آہستہ آہستہ وہ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اب USA نے انویسٹمنٹ تو کر رکھی تھی، لیکن اب اس کو ضائع تو نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے ملالہ کو ایک اور روپ دیا۔ انہوں نے ملالہ کو ایک مظلوم لڑکی سے ایک ایکٹیوسٹ کے طور پہ اوپر لے آئے۔ اب ہوا کیا کہ ملالہ کا سیم دوپٹہ سر پہ، اسلامی لباس، مسلمان، لیکن جو بات اس کے منہ سے نکلتی وہ دشمنوں کی بتائی ہوئی بات، ساری پلانٹڈ باتیں، ایسی باتیں جن سے دشمنوں کے جو ہیں ارادے ہیں، ان کے مشن جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہی فتنہ ہے، اصل فتنہ یہی ہے، یہاں پہ مسئلہ یہی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ مسلم ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے ان باتوں کا، وہ فالو کرتے ہیں ملالہ جیسے ایکٹیوسٹ کو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی حق پہ ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، یہی اسلام ہے۔ اسلام کا اسی شکل کو وہ دیکھتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا یا دوسرے میڈیا جو ہے نا چینلز وہ ان کو بتا رہے ہیں۔ تو اس طرح
جو ہے نا یہ اپنا ایک مشن جو ہے ان کا یو ایس اے کا وہ بہت آرام سے اوپر چڑھ رہا ہے تھرو دیز فیک ایکٹیوسٹ. اچھا آپ جتنے بھی ایکٹیوسٹ دیکھیں نا جو پلانٹڈ فیک ایکٹیوسٹ ٹائپ لوگ ہیں ان کا ایکٹیویزم جو ہے وہ یو ایس اے، یورپ اور کچھ افریقن کنٹریز، کچھ افریقن سٹیٹس جن پہ وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سٹیٹ سے کبھی بھی باہر نہیں جائے گا. کبھی آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ کسی جو ہے نا وہ بڑے ایکٹیوسٹ نے پاکستان میں یہ کام کیا یا انڈیا میں یہ کام کیا یا عرب سٹیٹس میں یہ کام کیا، شام، فلسطین، عراق، نہیں. سارا ان کا ایکٹیویزم یو ایس اے، یورپ اور کچھ افریقن سٹیٹس تک محدود ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے ہی جو ہے نا یہ ایکٹیوسٹس جو ہے نا اوپر لاتے ہیں اور ان کو ان کا لباس، ان کا جو ہے نا ظاہر وہ مختلف ہوتا ہے لیکن پیچھے ان کے مشن ہوتے ہیں. ملالہ بھی انہی ایکٹیوسٹس میں سے ایک ہے. خدا را اپنی بچیوں کو ایسے ایکٹیوسٹ سے، ایسے فیک لوگوں سے، ایسے فیک مسلمانوں سے، منافق مسلمانوں سے بچائیں. خدا را اپنے بچوں پہ، اپنی ینگ جنریشن پہ نظر رکھیں کہ وہ ایسے لوگوں کو فالو نہ کریں جو اسلام کا ایک غلط روپ دے رہے ہیں، تاکہ ہمارے ینگ جنریشن کی ذہن میں وہی اسلام داخل ہو جو اصل اسلام ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایک اور ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا. تو خوش رہیے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.